وہ سوتیلے والد کے رویے سے مضطرب و بے چین تھی۔ ان دنوں وہ گورنمنٹ گرلز اسکول میں 7ویں کی طالبہ تھیں۔ ایک روز ان کی کلاس ٹیچر آپا زہرا نے ان کو کلاس میں چپکے چپکے آنسو بہاتے دیکھا۔ وہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ یہ بچی پریشان اور مضطرب رہتی ہے۔ آج روتے پا کر انہوں نے اپنی اس لائق شاگرد کو بلا کر افسردگی کی وجہ دریافت کی۔ آپا شمیم میری ٹیچر تھیں۔ وہ ہمیشہ ایک ہی درس دیا کرتی تھی کہ ایمانداری سے بڑی کوئی خوبی نہیں ہوتی، ہمیشہ ایماندار رہنا اور انصاف سے کام لینا۔ وہ ایک اور بات بھی ہماری ذہن نشین کیا کرتی تھی، یاد رکھنا کہ ٹاپ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ اعلیٰ ترین منصب خالی رہتا ہے۔ میں نے ان کی کہی ہوئی یہ دونوں باتیں اچھی طرح ذہن نشین کر لی تھی۔ آپا شمیم کی اپنی کہانی بڑی سبق آموز ہے۔ جب پاکستان وجود میں آیا، ہزاروں خاندانوں کی مانند ان کے گھر والے بھی ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ آپا شمیم کے والد دوران ہجرت شہید ہو گئے اور چچا اسی سفر کے دوران جان کی بازی ہار گئے۔ خواتین میں کچھ رشتہ داروں کے ہمراہ ان کی والدہ اور نانی سلامت پہنچ گئیں۔ ہجرت کے وقت آپا شمیم کی عمر 9 برس تھی۔ جب وہ 12 برس کی ہوئیں، ان کی والدہ نے کفالت کے سہارے کی خاطر نکاح ثانی کر لیا۔ آپا شمیم صرف سال بھر والدہ اور سوتیلے باپ کے ہمراہ رہ سکیں۔ نانی کی وفات کے بعد جو ان کے پاس ہی رہا کرتی تھیں، آپا شمیم سے ایک اور مضبوط سائبان چھن گیا۔ وہ سوتیلے والد کے رویے سے مضطرب و بے چین تھیں۔ ان دنوں وہ گورنمنٹ گرلز اسکول میں 7ویں کی طالبہ تھیں۔ ایک روز ان کی کلاس ٹیچر آپا زہرا نے ان کو کلاس میں چپکے چپکے آنسو بہاتے دیکھا۔ وہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ یہ بچی پریشان اور مضطرب رہتی ہے۔ آج روتے پا کر انہوں نے اپنی اس لائق شاگرد کو بلا کر افسردگی کی وجہ دریافت کی۔ آپا زہرا کے شفقت بھرے لہجے سے اپنائیت کی خوشبو محسوس کرتے ہوئے اس معصوم لڑکی نے ان پر اپنا حال دل کھول دیا۔ بتایا کہ وہ اپنے سوتیلے باپ کے رویے سے شاکی ہیں اور ان کے گھر میں رہنا نہیں چاہتی۔ آپا زہرا نے ان کی والدہ کو بلوا کر کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو بچی کو میں اپنے پاس رکھ لوں۔ زہرا آپا بے اولاد تھیں اور خامد بھی وفات پا چکے تھے۔ وہ اکیلی رہتی تھیں۔ آپا شمیم کی والدہ نے کچھ دیر سوچا اور پھر انہوں نے بیٹی کو استانی زہرا کے سپرد کر دیا۔ یوں وہ اپنی اس مشفق ٹیچر کی بیٹی بن کر ان کے گھر منتقل ہو گئی اور تمام عمر ان کے گھر قیام پذیر رہی۔ وہ اب آپا زہرا کی بیٹی کہلاتی تھی اور وہ بھی ان کو اپنی اولاد جیسا چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ جس مکان میں قیام پذیر تھی وہ بھی اپنی زندگی میں اپنی اس لے پالک بیٹی کے نام کر دیا، تاکہ ان کی وفات کے بعد آپا شمیم بے گھر نہ ہو جائیں یا کوئی ان کو اس گھر سے نکال نہ دے۔ یہ پرانے وقتوں کے فرشتہ صفت لوگ تھے۔ آج کل کے طمع پرست اور لالچی دور میں ایسے نایاب لوگ کہاں۔ میں نے 7ویں سے 10ویں جماعت تک آپا شمیم سے پڑھا اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ کمال شفقت سے پیش آتی۔ اتفاق سے ہمارا گھر بھی اسی محلے میں تھا جہاں ان کا گھر تھا، لہٰذا ہم ایک ہی تانگے میں اسکول آتے جاتے تھے۔ گریجویشن کے بعد میری شادی ہو گئی۔ اب کبھی کبھی آپا سے ملاقات ہو جاتی۔ جب ہمارے شہر میں گرلز کالج کا قیام عمل میں آیا تو شمیم آپا اس وقت تک ایم اے کر چکی تھی، لہٰذا ان کو اپنے شہر کے اس واحد کالج میں لیکچرار ہونے کا شرف حاصل ہو گیا۔ وہ نہایت فرض شناس اور مقبول اساتذہ میں شمار ہوتی تھی۔ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے جو ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ آپا نے شادی نہ کی کیونکہ ان کو اپنے تعلیمی کیریئر میں دلچسپی رہی کہ میٹرک سے ایم اے اور ایم ایڈ تک آتے آتے ان کے سر میں چاندی اتر آئی اور شادی کی عمر نکل گئی۔ میں دل سے آپا کی قدر کرتی تھی۔ میرے خامد کا تبادلہ ایک بار اپنے شہر میں ہو گیا تو میں نے اپنے چھوٹے بچوں کی وجہ سے میکے کے قریب رہنا پسند کیا۔ یوں ایک بار پھر آپا کی رہائش کے نزدیک رہائش پذیر ہونے کا موقع ملا۔ آپا شمیم کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ میں ان کے پڑوس میں آ گئی ہوں۔ جب وقت ملتا میرے گھر آ جاتی۔ ایک روز وہ آئیں تو بہت پریشان تھی۔ وہ جب پریشان ہوتی میرے پاس آ جاتی، بولی بڑی پریشانی ہے۔ آخر ایسا کیا مسئلہ ہے، کچھ بتائیے تو۔ ایک بچی جس نے ایف ایس سی کا امتحان دیا ہے اس کے نمبر بڑھوانے کو میرے پاس سفارشیں آ رہی ہیں، جبکہ بچی نے در حقیقت کم نمبر لیے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو محنتی اور لائق بچیوں کا حق مارا جائے گا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو مت کیجیے آپا، میں میاں سے بات کروں گی، زیادہ کوئی پریشان کرے تو مجھے بتائیے گا۔ میں نے انہیں تسلی دی تو وہ سکون میں آ گئی۔ اس کے بعد کافی دن نہیں آئیں۔ میں بھی بچوں کے کاموں میں ایسی مصروف ہو گئی کہ ان کی طرف نہ جا پائی۔ ایک روز پتہ چلا کہ آپا کا تبادلہ بہت دور دراز جگہ کر دیا گیا ہے، جہاں روزانہ آنا جانا ممکن نہیں ہے،
لہٰذا وہ وہاں چلی گئی ہیں اور کرائے کا گھر لے کر رہ رہی ہیں۔ حقیقت معلوم کرنے میں ان کے گھر گئی جہاں وہ پہلے رہتی تھی۔ وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ ان کے ساتھ والے گھر میں آپا زہرا کی بھابھی رہتی تھی۔ ان سے آپا کا پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ان کا تبادلہ ہو گیا ہے۔ اچھا جب آئیں تو ان کو پیغام دے دیجیے گا کہ وہ مجھ سے ملنے میرے پاس ضرور آئیں۔ اس واقعہ کے 2 ماہ بعد ایک روز آپا آ گئیں۔ وہ بہت دل گرفتہ تھی۔ میں نے خیر خیریت دریافت کی تو روحانسی ہو گئی۔ بولی، میں یہ سمجھتی تھی کہ ایمانداری ہی سب کچھ ہے اور پڑھانے میں جو سکون و عزت ہے کسی اور پیشے میں نہیں ہے۔ اب سوچتی ہوں تو عجیب سا لگتا ہے، آج سے کچھ عرصہ پہلے کتنی بااعتماد اور مضبوط ہوا کرتی تھی، مگر اس واقعے نے تو مجھے اس قدر توڑ ڈالا کہ اب ہر قدم پر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ کسی وقت اچانک پاؤں تلے سے زمین کھسک جائے گی اور میں اوندھے منہ جا گروں گی۔ تم جانتی ہو کہ میں نے کیسے نامساعد حالات میں سخت جد و جہد کے بعد تعلیم پوری کی ہے۔ جب یہاں کالج نہ تھا، داخلہ فارم لینے کے لیے لاہور کا سفر اختیار کرنا پڑا تھا۔ پرچے دینے لاہور جاتے تھے۔ میرے ساتھ جانے والا کوئی نہ ہوتا تھا تو کسی اسٹوڈنٹ کی والدہ سے درخواست کرتی کہ میرے ساتھ چلے۔ ان دنوں کب خواتین کا اکیلے سفر کرنے کا رواج تھا۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آئے دن لاہور کا سفر کیا کرتے تھے، خواہ محکمہ تعلیم سے متعلق کام ہوتے یا کسی اور محکمے کے متعلق۔ ہیڈ آفس تو سینکڑوں میل دور تھے۔ اپنے ساتھ محرم نہ ہونے کی وجہ سے ہم جیسی اکیلی خواتین کو کیسی تکالیف برداشت کرنا پڑتی تھی یہ کوئی ہم سے پوچھے، مگر اتنی محنت و مشقت کے باوجود میں نہ تھکتی تھی۔ اپنا سفر جاری رکھا، پرائیویٹ پڑھا، پرچے دیے، آخر اپنی منزل پالی، لیکچرار ہو گئی تو یک گنا طمانینت کا احساس ہوا کہ جو سکھ ٹیچر کے دامن میں قدرت ڈال دیتی ہے وہ انعام ہوتا ہے اس کے باضمیر ہونے کا، اور ایک اچھا استاد تو باغبان کی مانند ہوتا ہے جو اپنے شاگردوں کی شخصیت کی مہکتے پھولوں کی طرح آبیاری کرتا ہے کہ جن کی خوشبو سے دنیا کا چمن مہک جاتا ہے۔ ہمیں کسی صلے اور انعام کا لالچ کب ہوتا ہے؟ ہمارا انعام تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لگائے ہوئے پودے تناور درخت بن جائیں تو ہماری محنت کا صلہ مل جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں ڈب ڈبا آئی تھیں۔ میں چاہتی تھی کہ آپا اب اصل بات کی طرف آ جائیں اور بتائیں کہ معاملہ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ ذہنی اذیت سے دوچار ہیں۔ اچھا تو آپا شمیم، اصل مسئلہ کیا ہے یہ بتائیے۔ تم جانتی ہو کہ امتحانات کے بعد طالب علم پرسکون ہو جاتے ہیں، لیکن ہم پرچے چیک کرنے والوں کا اصل امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ ہر وقت یہی خیال رہتا ہے کہ ہمارے قلم کی ایک ہلکی سی جنبش سے بھی کسی طالب علم سے ناانصافی نہ ہو جائے، ورنہ طالب علم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا امکان رہتا ہے۔ آپا، آپ نے تو کسی سے کبھی ناانصافی نہیں کی، ہمیشہ صحیح نمبر دیتی ہیں۔ ہاں، میں ہمیشہ مکمل ذہنی سکون کی حالت میں بچیوں کے پرچے چیک کرتی ہوں۔ میری طبیعت خراب ہو یا موڈ درست نہ ہو تو میں پرچے چیک نہیں کرتی۔ سارے دن میں صرف 20 پرچے دیکھتی ہوں تاکہ مکمل سکون کی حالت میں ہر طالبہ کے ساتھ انصاف کر سکوں، اور کسی نالائق کے نمبر بڑھانے کی تو قائل ہی نہیں ہوں، کیونکہ اس طرح تعلیم کا معیار گر جاتا ہے۔ درست ہے آپا، تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس سال FSC کے امتحانات ختم ہوئے تو پرچوں کا ایک بنڈل چیکنگ کے لیے میرے پاس آیا۔ ہمارے چیک کردہ پرچے دوبارہ ہیڈ ایگزامینر کے پاس ری چیکنگ کے لیے جاتے ہیں تاکہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اسے درست کر دیا جائے۔ ایک روز جب میں پرچے چیک کر رہی تھی تو میرے گھر پر ایک خاتون آ گئی، بتایا کہ محکمہ تعلیم سے وابستہ ہوں اور میری چھوٹی بہن کا پرچہ آپ کے پاس چیک ہونے آیا ہے، آپ اس کے نمبر بڑھا دیجئے۔ ہم دونوں ایک ہی پیشے سے وابستہ ہیں، اس وجہ سے آپ اتنا تو لحاظ کر لیں گی۔ کمال کی بات ہے، آپ نے معلوم کر لیا کہ آپ کی بہن کا پرچہ میرے پاس چیک ہونے کو آیا ہے۔ جی ہاں، ہمارے کافی لوگ محکمہ تعلیم میں ہیں۔ میں نے اندازہ کر لیا کہ یہ بآسانی ٹلنے والی نہیں ہے۔ اسے میں نے کہہ دیا کہ اچھا، اپنی بہن کا رول نمبر دے جائیں، میں دیکھ لوں گی کہ کتنی گنجائش نکل سکتی ہے۔ گنجائش کی بات نہ کریں، 2-4 نمبر بڑھانے سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اچھے خاصے نمبر بڑھانے ہیں تاکہ وہ میڈیکل کالج میں داخلہ لے سکے۔ میں حیران تھی کہ خود محکمہ تعلیم سے وابستہ ہونے کے باوجود اس خاتون کو اس محکمے کے تقدس کا کوئی پاس نہ تھا۔ ان کے جاتے ہی میں نے پرچوں سے ان کی بہن کا رول نمبر والا پرچہ الگ کیا۔ اس لڑکی کے نمبر اتنے کم تھے کہ اس کو میرٹ لسٹ تک لانے کے لیے مجھے کم از کم 30 بچیوں کے ساتھ ناانصافی کرنا پڑتی تھی۔ تبھی میں نے وہ پرچہ بھی نکال کر الگ کیا۔ جس بچی نے تمام طالبات سے زیادہ نمبر لیے تھے، میں اس بچی کے ساتھ ظلم نہ کر سکتی تھی کہ اس کو اور اس جیسی بچیوں کو لسٹ میں پیچھے کر کے ایک نالائق لڑکی کو اوپر لے آؤں۔ یہ ضمیر نے گوارا نہ کیا۔
آسیہ بھی اپنی بیٹی عذرا کا رول نمبر لکھ کر دے گئی تھی، لہٰذا اس کا پرچہ الگ کرنے میں آسانی ہو گئی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ عذرا نے اچھے نمبر لیے تھے۔ وہ واقعی محنتی تھی اور میڈیکل کالج میں داخلے کی جائز حقدار تھی۔ اگلے روز میرے استاد محترم تشریف لائے اور کہا، بیٹی ایک کام سے آنا پڑ گیا ہے۔ آنا تو نہ چاہتا تھا مگر مجبور کیا گیا تو آ گیا ہوں۔ حکم کیجیے، میں نے سر سے احتراماً کہا۔ وہ بولے، بیٹی میرے ایک پرانے واقف کار ہیں، صاحب حیثیت ہیں۔ آج بڑی حجت کی ہے کہ میری بیٹی سائرہ کا پرچہ شمیم کے پاس ہے، نمبر بڑھوانے ہیں تاکہ میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے۔ اگر ایسا ممکن ہو تو یہ کام کر دو بیٹی۔ میں نے کہا، استاد محترم آپ کا حکم سار آنکھوں پر، لیکن اس لڑکی کے بہت کم نمبر ہیں۔ 1-2 نمبر کم ہوتے تو شاید بات بن جاتی، لیکن اب ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ اس پرچے کو دیکھ لیجئے اور اپنے ہاتھ سے جتنے نمبر چاہتے ہیں خود بڑھا لیجئے۔ انہوں نے پرچہ دیکھا اور سر جھکا لیا اور بغیر مزید اصرار کیے وہ چلے گئے۔ وہ ہمارے استاد بھی تھے، ہمیشہ ایمانداری کا درس دیا کرتے تھے۔ کیسے ایسا کام کر سکتے تھے؟ تاہم اتنا کہہ گئے، بیٹی یہ سیاسی لوگ ہیں، بارسوخ بھی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ تمہیں کسی مشکل میں ڈال دیں، اسی لیے چلا آیا تھا۔ ابھی اس صدمے سے نکلی نہ تھی کہ اگلے دن ہماری ایک ساتھی تشریف لائیں، بولیں، سارہ کی والدہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس، ان کا خیال ہے کہ تمہیں اس کام کے لیے کچھ معاوضہ درکار ہے، بولو جو مانگتی ہو، 50,000 یا اس سے زیادہ۔ ان دنوں 50,000 لاکھ سے بڑھ کر تھے۔ میرا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کچھ دیر زبان گونگ رہی، چند لمحوں میں قوت گواہی بحال ہوئی تو میں نے کہا، محترمہ، نہ 50 نہ اس سے زیادہ۔ یہ محکمہ تعلیم ہے جس کا اپنا تقدس ہے۔ میں کسی معاوضہ کے عوض کسی لائق محنتی بچی کا حق نہیں مار سکتی۔ داخلہ میڈیکل کالج میں اسی کو ملے گا جو اس کی مستحق ہوگی۔ میرا ٹکا سا جواب سن کر وہ بولی، ضد نہ کرو ورنہ اس ضد کی وجہ سے ضرور کسی مشکل میں پڑو گی۔ ایسا نہ ہو کہ نوکری ہی چھوڑنی پڑ جائے۔ 1 ہفتے بعد میرے ہیڈ ایگزامینر کا پیغام ملا، مس شمیم آپ کس دنیا میں رہتی ہیں؟ ذرا سوجھ بوجھ سے کام لیجئے۔ جو کام آپ نہیں کرنا چاہ رہی وہ کسی اور طریقہ سے ہو جائے گا، لیکن آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ پیغام میرے لیے شدید ذہنی کرب کا باعث بنا۔ میں نے تمام پرچے ان کو بھجوا دیے۔ چند دن بعد پرچے دوبارہ میرے پاس آ گئے۔ جو کام میں نہ کر سکتی تھی وہ میرے اعلیٰ افسر نے خود اپنے ہاتھ سے کر دیا تھا۔ انہوں نے اول نمبر پر آنے والی طلبہ کے 10 نمبر کم کر دیے تھے اور عذرا کے زیادہ کر دیے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ لائق طالبات کے نمبروں پر رد و بدل کیا تھا۔ اب مجھے فائنل لسٹ بنانی تھی اور لسٹ پر دستخط کرنا تھے۔ میں اس ناانصافی کو برداشت نہ کر سکی۔ دونوں بچیوں کے سابقہ نمبر درج کر کے دستخط بھی کر دیے اور لسٹ ان کو بھجوا دی۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ نہیں بتا سکتی۔ بس یہ سمجھ لو کہ آسیہ کی بیٹی عذرا کو داخلہ نہ مل سکا، مگر جو لسٹ میں آخر سے کچھ اوپر تھی میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا۔ ایک نالائق نے ایک لائق لڑکی کا حق مار کر اس غریب محنتی بچی کو تاریخ مستقبل کی طرف دھکیل دیا اور اس کی لسٹ با اثر فیملی کی دختر ہونے کے باعث حاصل کر لی۔ میرے خلاف تادیبی لیٹرز کا سلسلہ چل نکلا۔ سزا دور دراز پہاڑی علاقے میں تبادلہ بھی کر دیا گیا۔ اب یہ عالم ہے کہ خود پر اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ جب بچیوں کو کہتی ہوں کہ ایمانداری بہت بڑی خوبی ہے اور اس کا صلہ عزت و تکریم کی صورت میں ملتا ہے تو زبان لڑکھڑانے لگتی ہے۔ دھکے کھائے تو پتہ چلا کہ ہمارے اس معاشرے میں ایمانداری کا کیا صلہ ہے۔ سب کہتے ہیں تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا بتاؤں کہ مجھے سوچوں کی دیمک لگ گئی ہے جو رفتہ رفتہ میرے وجود کو چاٹ رہی ہے۔ اب تو جلد تھک جاتی ہوں، لہٰذا محنت کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ سوچتی ہوں میں فرد واحد کمزور پڑ گئی، آگے معاشرہ کا کیا ہوگا؟ ابا شمیم کی مایوسی دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اب تو مرحومہ کو وفات پائے بھی 20 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن میں اپنی محترم ٹیچر کو آج تک بھلا نہیں پائی ہوں۔ یہ کہانی سنانے کا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو محنت کر رہے ہیں محنت نہ کریں، اور جو ایمانداری پر یقین رکھتے ہیں وہ اس پر یقین سے تہی دامن ہو جائیں۔ میں اب بھی اپنے بچوں کو کہتی ہوں، بچوں، ایمانداری سے بڑھ کر کوئی شے نہیں، اور محنت کرنے والوں کے لیے اعلیٰ ترین منصب ہمیشہ منتظر رہتا ہے۔ تاہم آج کا معاشرہ بے ضمیر لوگوں کے کارناموں کی منہ بولتی تصویر آج آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔